الصلاة والسلام عليك يا خليل الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين قرة عيون الصلحاء ولگلشن ولایت حضرت صاحبزادہ پیر اخلاق احمد شاہ صاحب برکات العالیہ ولگلشن ولایت حضرت صاحبزادہ پیر عرفان احمد شاہ صاحب زید شرف حضرت صاحبزادہ پیر غلام صاحب قادری صاحب زید شرف استاد العلماء حضرت علامہ قاری صفت اللہ صاحب انتہائی واجب و تکریم علماء کرام برادران اسلام حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو۔ بیٹھے تو ہم دیوان حضوری میں ہیں لیکن حضوری میں بیٹھے ہوئے ہیں، حاضری بغداد شریف میں لگوا رہے ہیں۔ اس خطے پر حضور شہنشاہ بغداد کی خاص نگاہیں کر رہا ہے۔ اس آستانہ عالیہ کا نام تو حضور دیوان حضوری ہے لیکن فیض بغداد شریف کا ہی تقسیم ہو رہا ہے۔ اس وقت ہم حضور شہنشاہ بغداد کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ہے کسی بزرگ کو وضو کروا دینا، پانی کا پیالہ پیش کر دینا، یہ جسمانی خدمت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے قیامت کے دن اللہ کا ولی گناہگاروں کی صف کے پاس سے گزرے گا تو ایک گناہگار عرض کرے گا کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ حضور فرمائیں گے کون ہے تو؟ وہ عرض کرے گا انا الذی سقیتک شربا، میں وہ ہوں جس نے دنیا میں ایک دن آپ کو پانی کا پیالہ پیش کیا۔ بزرگ فرمائیں گے میں نے پہچان لیا ہے، بتا کیا چاہتا ہے؟ تو عرض کرے گا آپ تو جنت کی طرف جا رہے ہیں اور میں دوزخیوں کی صف پہ کھڑا ہوں، فاشفع لی، میری شفاعت فرمائے۔ اللہ کا ولی دعا کرے گا پروردگار اس دنیا میں میری خدمت کر کے اس بندے نے میرا دل خوش کیا تھا، آج اس کی بخشش فرما کر تو اس کا دل خوش کر۔ تو اس دن خدمت بخشش حاصل کرنے کا وسیلہ بن جائے گی۔ ہمارا اور حضور غوث اعظم کا ظاہری زمانہ ایک نہیں تھا ورنہ ہم کبھی وضو کرا لیتے۔ پیالہ پیش کیا تھا، ہم عرض کریں گے وہ نہیں پیش کر سکے، پر آستانہ عالیہ دیوان حضوری پہ جو آپ کا عرس منعقد ہوتا تھا اس عرس کی محفل میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں۔ جتنی دیر آپ عرس پاک کی اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں حضور شہنشاہ بغداد کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہیں۔ ایصال ثواب روحانی خدمت کا ہی نام ہے۔ اولیاء کرام جسمانی خدمت سے اتنے خوش نہیں ہوتے جتنے روحانی خدمت سے خوش ہوتے۔ آپ کسی کی نظر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سورہ توبہ میں ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے امت جو اعمال کر رہی ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں دکھائے جا رہے ہیں۔ وَالْمُؤْمِنُونَ، شاگرد جو عمل کر رہے ہیں وہ عالم برزخ میں استادوں کو دکھائے جا رہے ہیں۔ اولاد جو کام کر رہی ہے وہ قبروں میں والدین کو دکھائے جا رہے ہیں، اور مرید جو کام کر رہے ہیں وہ مشائخ کو قبروں میں دکھائے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں عرض کروں گا آپ کسی کی نظر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے تماشائی بن کے نہ بیٹھے، تمنائی بن کے بیٹھے۔ تماشائی وہ ہوتا ہے جو صرف رونق محفل دیکھنے آتا ہے، اور تمنائی وہ ہوتا ہے جو محبوب کو راضی کرنے کے۔ دریا بہ رہا ہو آپ پانی اتنا ہی لے سکتے ہیں جتنا ظرف لے کے جائیں گے، جتنا برتن لے کے جائیں گے۔ آج اس محفل میں فیضان غوث اعظم تو چھماچھم برس رہا ہے، اور حاصل اتنا ہی ہوگا جتنی اچھی نیت لے کر بیٹھے، جتنا اخلاص لے کر بیٹھے، جتنے حسن نیت کے ساتھ آپ بیٹھیں گے
اتنی زیادہ برکتیں آج اپنے دامن میں لے جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردہ سنگ اس کچ تے بھی آ جاندہ ہیرے تک۔ آج یہ نہیں دیکھا جائے گا کون آئے ہوئے ہیں، یہ دیکھا جائے گا کس کے دروازے پہ آئے ہوئے۔ نسبت سے قسمت بدل جاتی ہے، نسبت اچھی ہو تو قسمت اچھی، یا قسمت اچھی ہو تو نسبت اچھی مل جاتی ہے۔ ذات کا کتا ہو بیٹھ ولیوں کے دروازے پہ جائے، اللہ اس کا ذکر بھی قرآن میں۔ اللہ کریم اور سے پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بزرگ تو فیض تقسیم کر رہے ہیں، اولیاء تو فیض لٹا رہے ہیں، اللہ ہمیں فیض لینے کے قابل بنائے۔ میں نے خطبہ کے دوران قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ساری عزتیں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے۔ توحید، رسالت اور ولایت، تینوں چیزیں ایک ترتیب کے ساتھ اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلے توحید کا ذکر ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ہماری تخلیق کا مقصد توحید ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ وہ رب کتنی عزتوں والا ہے جس کے سامنے میرے آقا کریم بھی سر سجدے میں رکھتے ہیں۔ جب حضور سجدہ کرتے ہوئے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں تو رب کی عظمتیں کتنی واضح ہوتی ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کی لیے، ساری عزتیں اللہ والوں کے ڈیرے پہ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ ان آستانوں کا مقصد ہی اللہ اللہ سکھانا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں کس کے لیے؟ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلی آواز اس کے کان میں یہ ڈالتے ہیں اللہ۔ کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے، دفنانے سے پہلے 4 تکبیریں، اللہ۔ گویا مسلمان کی زندگی ولادت سے وصال تک اللہ کی کبریائی کا اعلان۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کے لیے۔ اللہ عزتوں کا خالق ہے، اللہ عزتوں کا مالک ہے، اللہ عزتوں والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس نے ساری عزتیں اپنے پاس ہی رکھی ہیں یا کسی کو عطا بھی فرمائی؟ تو اللہ کریم نے اس آیت میں اپنے ذکر کے ساتھ متصلاً اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا والے رسول ہی، اللہ نے عزتیں تقسیم فرمائی، فضائل تقسیم فرمائے، جمادات سے نباتات افضل، نباتات سے حیوانات افضل، حیوانات میں انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل، مسلمانوں میں اولیاء افضل، اولیاء سے صحابہ و اہل بیت افضل، ان سے انبیاء افضل، انبیاء سے رسول افضل، رسولوں میں اولو العزم پیغمبر افضل، اور جہاں جا کے سارے اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے میرے اور آپ کے آقا کے مقام کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ ہمارا نبی کہتے ہوئے کوئی دل کو ٹھنڈ نہیں پڑتی ہے، اور رسولوں سے اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اعلیٰ حضرت نے شاعری برائے شاعری نہیں کی، اعلیٰ حضرت کا یہ شعر 3 پارے کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے۔ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ مفسرین نے لکھا ہے رفع بعضهم درجات سے حضور مراد ہے۔ اللہ نے رسولوں پر حضور کے درجے بلند فرمائے۔ کن پر درجے بلند کیے ہیں؟ رسول مقتدی ہیں، حضور امام ہیں۔ تو پہلے مقتدیوں کی شان سمجھ لیں، پھر امام کی شان سمجھ لیں۔ پہلے حضرت موسیٰ کی شان سمجھیں، حضرت عیسیٰ کی شان سمجھیں، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، ان نبیوں کی شانیں سمجھ آ گئی تو پھر جو نبیوں کے امام ہیں ان کی شان واضح ہو جائے۔ قرآن پاک میں
حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو اس دن آپ نے اپنی جو شانیں بیان کی ان میں سے ایک شان ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں بنانے والے نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، بنانے والے نے مجھے بنایا ہی مبارک ہے۔ اس نے سورج کو روشن بنایا ہے، سورج طلوع ہوگا روشنی پھیل جائے گی۔ اس نے شہد میں مٹھاس رکھی ہے، جس منہ میں شہد ہوگا اس منہ میں مٹھاس آ جائے گی۔ اس نے پھولوں میں خوشبو رکھی ہے، جہاں پھول ہوں گے وہاں خوشبو ہوگی۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اس نے میرے وجود میں برکتیں بھر دی ہیں، میں جہاں سے گزروں وہاں بھی برکتیں، میں جہاں بیٹھ جاؤں وہاں بھی برکتیں، میں جس کے لیے ہاتھ اٹھاؤں اس کے لیے بھی برکتیں، میں جس کے جسم پہ ہاتھ رکھ دوں اس کے لیے بھی برکتیں، میں جس کی طرح محبت سے دیکھ لوں اس کے لیے بھی برکتیں۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کیا کیا برکتیں عطا فرمائی۔ 100 سال پرانی قبر کو ٹھوکر مارتے ہیں، قم بِإِذْنِ اللہ، مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہوتا ہے۔ پیدائشی اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، نابینے کو نظر مل جاتی ہے۔ نہ دم کیا نہ دوائی دی، صرف ہاتھ ٹچ کیا مرض دور۔ آپ کا لقب ہے مسیح، مسیح کا مطلب ہے مسح کر کے بیماری دور کر دے۔ قرآن پاک میں آپ کے سامنے مٹی کا مجسمہ رکھے، مٹی کا بنا ہوا طوطا، چڑیا، کسی پرندے کی شکل، کوئی مجسمہ مٹی کا آپ کے سامنے رکھے، حضرت عیسیٰ پھونک مارتے ہیں وہ زندہ پرندہ بن کے ہوا میں اڑنا شروع ہوتا ہے۔ یہ چاروں شانیں قرآن میں ہیں۔ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، اندھوں کو نظر دے رہے ہیں، کوڑوں کو شفا مل رہی ہے، مٹی کے مجسمے پہ پھونک مارتے ہیں وہ پرندہ بن کے ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے عیسیٰ آپ کے وجود کی بڑی برکتیں ہیں، پر آپ دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ مقصد بعثت کیا ہے؟ فرماتے ہیں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تو بشارت دینے آیا ہوں میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ اب ذرا دیانتداری سے فیصلہ کریں، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، آگے ایک ہوکا دینے والا ہوکا دے رہا ہے، بعد باملاحظہ ہوشیار بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ وہ جو آگے ہوکا دے رہے ہیں نا وہ مردے زندہ کر دیتا ہے۔ پیچھے آنے والے شہنشاہ کی شان کیا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، مقتدی کا وجود برکت والا ہے تو امام کا وجود کتنی برکتوں والا ہے۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا۔ حضرت عیسیٰ کو جو برکتیں ملی ہیں وہ وجود مصطفیٰ کا صدقہ ہی ملی ہے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں یہ روایت نقل کی ہے، ایک صحابی اپنے 13-14 سال کے بیٹے کو لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے حنظلہ، آپ اس کے لیے برکت کی دعا فرمائیں۔ کون سی دعا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا ادنو منی یا غلام، بچے میرے قریب ہو جاؤ۔ حنظلہ قریب ہوئے، فوضع یدہ علی راسہ فقال بارک اللہ فیک۔ میرے آقا کریم نے دست شفقت حضرت حنظلہ کے سر پہ رکھا اور فرمایا اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ حنظلہ دعائے برکت لے کے گھر آئے، اہل قبیلہ کو پتہ چلا، چونکہ میں چہرے بھی دیکھ رہا ہوں۔ جب میں یہ بیان کر رہا تھا نا، حضور نے حضرت حنظلہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، تو بعض چہروں سے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ رشک کر رہے ہیں، کیا قسمت ہے حنظلہ کی جن کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ خواہش ہم سب کی یہی ہے، سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلی آقا، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے۔ حضرت حنظلہ اپنے قبیلے میں آئے، قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ یہ رسول اللہ سے دعائے برکت لے کے آئے ہیں۔ اب اس قبیلے میں کوئی بیمار ہو جاتا، مریض کو لے کے لوگ آ جاتے حضرت حنظلہ کے گھر،
قبیلے والے کہتے ہیں حنظلہ تم جو دعائیں برکت لے کے آئے ہو ہمیں اس دعا میں سے حصہ دو۔ امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں یہ روایت نقل کی ہے۔ اہل قبیلہ کہتے ہیں حنظلہ تم جو دعائیں برکت لے کے آئے ہو نا رسول اللہ سے ہمیں بھی اس دعا میں سے حصہ دو۔ تو حنظلہ کیا کرتے تھے؟ جہاں ان کے سر پہ رسول اللہ کا دست کرم مس ہوا تھا وہاں وہ اپنا ہاتھ پھیرتے، پھر اپنا ہاتھ مریض کے بدن پہ پھیرتے اور پڑھتے بسم اللہ علی عصر ید رسول اللہ، پروردگار اپنے رسول کے ہاتھ کی برکت ظاہر فرما۔ ہاتھ حضرت حنظلہ کا لگ رہا ہے، برکت رسول اللہ کی تقسیم ہو رہی ہے۔ برکات نبوت کا نام ہے۔ ولی کے دامن میں جو کچھ ہے وہ نسبت رسول کی برکت ہے۔ ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، تقسیم رسول اللہ کی برکت ہے۔ ولی کے دامن میں جو کچھ ہے وہ قرب رسول کی برکت کی وجہ سے ہے۔ ولایت کس چیز کا نام ہے؟ برکات نبوت کا نام ہے۔ نسبت نبوت کی جو برکت ہے اسی کا نام ولایت۔ ہاتھ کی بات آئی تو مجھے حضرت انس بن مالک 10 سال حضور کی خدمت میں رہے ہیں اور حضرت فاروق اعظم کے دور میں آپ کو مبلغ بنا کے بصرے بھیجا گیا۔ بصرے میں آپ کا جو ڈیرا تھا اس کا نام تھا زاویہ۔ زاویے کا لفظ جب آیا ہندوستان یہاں ایران میں تو بن گیا خانقاہ، اور جب یہ لفظ آیا ہندوستان میں تو بن گیا آستانہ، درگاہ، خانقاہ۔ سب سے پہلے یہ خانقاہ اور آستانے کا لفظ صحابی رسول حضرت انس بن مالک کے گھر کے لیے بولا گیا تھا بصرے میں زاویہ۔ زاویے کا معنی ہے ٹرننگ پوائنٹ، موڑ۔ اللہ والوں کے آستانوں میں آئیں یہ زندگی کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ عجب شان تیری یادوں سے چلی ہے، گھر آتا ہے چور تو بندہ ولی۔ اللہ والوں کے آستانوں پہ آئیں یہ زندگی کا رخ موڑ دیتے ہیں، غفلت سے نکال کے بندگی کے راستے پہ چلاتے ہیں۔ بات ہاتھ کی کر رہا تھا، حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہے ثابت بنانی، تابعی ہے، وہ مصافحہ کرتے ہیں اپنے استادوں سے تو ہاتھ چومتے ہیں۔ حضرت انس نے فرمایا ثابت میرا ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ انس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کا ہاتھ نہیں چوما، آپ کا ہاتھ حضور کے ہاتھ سے لگا ہوا ہے، مس ہوا ہے، میں آپ کا ہاتھ چوم کے رسول اللہ کے ہاتھ کی برکتیں حاصل کروں۔ حضرت ثابت بنانی نے عرض کیا استاد جی میں نے رسول اللہ کا ہاتھ نہیں چوما، میں صحابی نہیں میں تابعی ہوں، اور آپ کا ہاتھ، آپ چونکہ صحابی ہیں انس بن مالک اور خادم رسول ہیں، آپ کا ہاتھ کئی دفعہ رسول اللہ کے ہاتھ سے مس ہوا ہے، میں آپ کا ہاتھ چوم کے اصل میں رسول اللہ کے ہاتھ کی برکتیں حاصل کروں۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ جو شجرہ ہے یہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ ہاتھوں کی زنجیر ہی بنتی ہے رسول اللہ کے ہاتھ۔ جب ہم اپنے مشائخ کا ہاتھ چومتے ہیں نسبت رسول اللہ کے ہاتھ تک پہنچتی ہے۔ نعرہ تکبیر، ہماری محفل میں تشریف لائے سجادہ نشین آستانہ یا کلیان شریف پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر ثانی محمد شعبان فرید صابری صاحب، ہم انہیں دل کے عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ جلوہ گر ہوئے ہماری محفل میں دنیا اہل سنت کا بڑا نام سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب کاظمی دامت برکات العالیہ، ہم انہیں بھی دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا، محبت بھرا نعرہ بلند کریں۔
پھر خطاب یہیں سے شروع ہوگا. نعرہ تکبیر، محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. براکان اسلام عرص پاک کی اس محفل کی برکت سے ہمیں جلیل القدر مشائخ علماء کی زیارت بھی نصیب ہو رہی ہے، شرف صحبت بھی حاصل ہو رہا ہے. میں بزرگوں کو، مشائخ کو، علماء کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ پاک ان کی آمد ہم سب کے لیے باعث برکت، باعث رحمت بنائے. میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کریم نے توحید، رسالت اور ولایت تینوں کو ایک ترتیب کے ساتھ بیان فرما دیا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. ساری عزتیں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے. اللہ عزتوں والا، رسول عزتوں والے. تو جو ان کا غلام بن گیا وہ بھی، جب اللہ اور اس کے رسول عزتوں والے ہیں تو پھر مومنین بھی عزت والے. ولایت برکات نبوت کا نام ہے. ولی کسے کہتے ہیں؟ جو قولن فعلن حالن رسول اللہ کی اتباع میں ہوتا ہے. اتباع نبوی کی برکت سے جو قرب الہی حاصل ہو رہا ہے، قرب رسول حاصل ہو رہا ہے، اسی کا نام ولایت ہے. قرب الہی اور قرب رسول یہ بڑی برکتوں والا ہے. اس وجہ سے ولایت بڑی برکتوں کی حامل ہے. لیکن کچھ لوگ نہیں مانتے. قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. جو ولیوں کی شان نہ مانے وہ کون ہے؟ یہ سورہ منافقون کی آیت ہے. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ کی عزت، رسول کی عزت اور ولیوں کی عزت وہی مانے گا جو ایمان والا ہے. ربیع الاول شریف کا مہینہ گزرا، آپ نے میلاد شریف سنا، اور ربیع الاول شریف کے مہینے میں میلاد سنتے ہوئے آپ نے متعدد بار یہ بات سنی ہوگی کہ جب ہمارے آقا کریم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ نے آتے ہی سجدہ کیا. 12ویں والے آقا تشریف لائے تو آتے ہی سجدہ کیا، اور 11ویں والے پیر آئے ہیں تو آتے ہی روزہ رکھا. رمضان شریف میں آپ کی ولادت ہوئی حضور شہنشاہ بغداد کی، تو دن کے وقت آپ دودھ نہیں تھے. امام الانبیاء تشریف لائے ہیں، آپ نے سجدہ کیا ہے، اور حضور شہنشاہ بغداد تشریف لائے ہیں تو آپ نے آتے ہی روزہ رکھ لیا ہے. آپ کی روح بھی شریعت کا احترام کرنے والی ہے. میرے آقا کریم کو پسینہ آتا تھا، پسینے سے خوشبو آتی تھی. حضور کی اتباع کی برکت سے یہ شان اللہ نے حضور شہنشاہ بغداد کو عطا فرمائی کہ آپ کو بھی پسینہ آتا تھا تو پسینے سے خوشبو آتی. میرے آقا کریم کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، اور یہ شان اللہ نے حضور کی اتباع کی برکت سے شہنشاہ بغداد کو عطا فرمائی. آپ کے جسم اطہر پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی. آپ کے وجود پاک سے ایسی شانیں ظاہر ہوئیں جن سے پتہ چلتا تھا فنا فی الرسول کے اعلیٰ ترین مقام. یوں تو تاریخ میں بڑے کامل اولیاء گزرے، ابھی مجھ سے پہلے بھی آپ اولیاء کی مختلف قسمیں سن رہے تھے. کچھ اولیاء ایسے ہیں ان کے پاس عوام گئے ہیں، بیعت ہوئے ہیں، لیکن علماء جا کے بیعت نہیں ہوئے. کچھ مشائخ ایسے ہیں علماء نے ان پیروں کو مانا ہے، عوام نے نہیں مانا. علماء گئے ہیں ان پیروں کے پاس، عوام نہیں گئے. کچھ اور پیر ایسے گزرے ہیں جن کے پاس عوام گئے ہیں، بادشاہ جا کے بیعت نہیں ہوئے. اور آج اس ہستی کی بارگاہ میں میں اور آپ حاضری لگوا رہے ہیں نا، یہ ایسی ہمہ شخصیت ہے. یہاں عوام بھی بیعت ہو رہے ہیں، مفسرین بھی بیعت ہو رہے ہیں، محدثین بھی بیعت ہو رہے ہیں، فقہاء بھی بیعت ہو رہے ہیں. یہاں بادشاہ بھی آتے ہیں تو غلام بن کے آتے ہیں. حضور شہنشاہ بغداد معاشرے میں جتنے طبقے ہیں ان سب کے مرشد ہیں. میں یہ نہیں کہتا شہنشاہ بغداد غوث ہیں، غوث تو ان کے دروازے کے نوکر ہیں.
حضرت سلطان باہو خود بہت بڑی ہستی ہے، سلطان الفقراء ہے حضرت سلطان باہو، اور جب ذکر کرتے ہیں نا شہنشاہ بغداد کا تو کہتے ہیں شہر بغداد دے ٹکڑے بغساں دے کرساں میرا۔ یہ کون ہے جو دروازہ غوث پہ گدا بن کے حاضر ہو رہے ہیں؟ یہ خود سلطان ہے، جن کے دروازے پہ سلطان بھی فقیر بن کے آتے ہیں انہیں غوث اعظم ہے۔ شیخ محقق علی طلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سلسلہ قادریہ میں بیعت حضرت خواجہ محمد موسیٰ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علم حدیث میں بہت بڑا نام ہے، برے صغیر میں علم حدیث پھیلانے والی ہستیوں میں کرا قدر خدمات ہیں آپ کی، اور آپ حضور غوث اعظم کے مریدوں میں۔ برے صغیر کی تاریخ میں سب سے بڑے فتاوی ہیں تو اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خبری ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت سے بڑے فتاوی رضویہ سے زیادہ دخین یا گہرائی والے فتاوی برے صغیر کی تاریخ میں نہیں، لیکن علم کا وہ سمندر مرجع العلماء جن کے شاگرد ابو البرکات اور صدر المفاضل کہلائے، وہ اعلیٰ حضرت جب دروازہ غوث پہ حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کٹورا۔ اے شہنشاہ بغداد، آپ کے دروازے کا جو کتا ہے میں احمد رضا اس کتے کا بھی نام کا۔ حضرت میاں محمد صاحب آفِ کھڑی رحمۃ اللہ تعالی استغاثہ کرتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں تو واسطہ پیش کرتے ہیں شہنشاہ بغداد کا۔ آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال سے پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ اور یہی واسطہ اللہ حضرت بھی پیش کرتی ہے، تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا۔ ہم جیسے اندھوں کو کیا پتا شہنشاہ بغداد نے، کسی نظر والے سے پوچھیں، کسی آنکھ والے سے پوچھیں شہنشاہ بغداد کس ہستی کا نام ہے۔ اندھوں کو کیا پتا کہ حضور شہنشاہ بغداد کس درجے کے بنی، کس مقام کی ہستی۔ قلائد الجواہر میں ہے، آپ واز فرما رہے تھے اور آپ کے سامنے 10,000 کا مجمع تھا، آپ کے سامنے بیٹھے جناب علی بن حیدی اور وہ سو گئے۔ خطیب کے سامنے بیٹھا وہ بندہ سو جائے تو اپنا رد عمل ہوتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد نے دیکھا میرے سامنے بیٹھے ہوئے جناب علی بن حیدی سو گئے ہیں، تو شہنشاہ بغداد منبر سے اترے، سوئے ہوئے آدمی کے پاس 10 بستہ کھڑے جناب علی بن حیدی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے سوئے ہوئے ہیں، شہنشاہ بغداد پاس طرف سے کھڑے۔ تھوڑی دیر بعد جناب علی بن حیدی کی آنکھ کھلتی ہے، جھٹکا لگتا ہے، وہ فوراً اٹھ کے کھڑے ہوئے اور عرض کیا حضور آپ نے واز کیوں چھوڑ دی ہے، آپ میرے پاس آ کے کیوں کھڑے ہوئے؟ حضور شہنشاہ بغداد نے فرمایا سچ بتا، اس وقت تجھے خواب میں رسول اللہ کا دیدار نہیں تھا؟ جناب علی بن حیدی نے 10,000 کے مجمع کی طرف منہ کیا اور کہا میں جو کچھ خواب میں دیکھ رہا تھا جناب علی بن حیدی جاگتے ہوئے دیکھ رہے، شہنشاہ بغداد جاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ علی بن حیدی نے کہا میں جو کچھ خواب میں دیکھ رہا تھا شہنشاہ بغداد جاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اس محفل میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی سو رہا ہے، آپ بتا سکتے ہیں کیا خواب دیکھ رہا ہے؟ جناب علی بن حیدی نے کہا رسول اللہ مجھے فرما کے گئے ہیں اے علی جب میرا دیدار کرنا ہو میرے بیٹے عبدالقادر کی محفل میں عین الفقر میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے فقیر فنا فی اللہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ کے مجلس محمدی میں پہنچا ہے، اور جو ایسا نہیں کر سکتا وہ راہبر نہیں، وہ راہزن ہے۔ پیر طریقت وہ کہلا سکتا ہے جو مرید کا ہاتھ پکڑ کے بارگاہ نبوی میں پہنچا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد کی محفل یہ مجلس محمدی میں پہنچنے کا وسیلہ ہے۔
جو بات عرض کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں، خواب علی بن حیدی دیکھ رہے ہیں اور بیان حضور غوث اعظم کا ہے۔ گھر میں بھائی سویا ہوا ہو، آپ بتا سکتے ہیں یہ سویا ہوا خواب کیا دیکھ رہا ہے؟ اب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ ایسی نظر کیسے مل گئی؟ کوئی کرامت کا انکار بھی کر سکتا ہے۔ اور آج اس دور میں تو بہت سارے لوگ کرامت، ہمارے علماء کرامت بیان کرتے ہیں تو لوگ اس کو کلپ بنا کے لطیفہ بنا کے چلا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ پھر اس پہ ہنس رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کوئی مطلقاً کرامت کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ کرامت کا ثبوت قرآن پاک سے ہے۔ پہلی امتوں کے جو ولی ہیں ان کی کرامتیں قرآن کے اندر بیان ہیں۔ ہاں، اگر کسی غیر مخصوص ولی کی کوئی خاص کرامت آپ نہیں مانتے کہ اس ولی کی یہ کرامت میں نہیں مانتا تو اس سے کافر نہیں ہوں گے، لیکن اگر مطلقاً آپ کرامت کا انکار کر دیں تو کرامت کا انکار کفر ہے۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ اس دور میں کچھ لوگ ولیوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ ولی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آپ روز نماز میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے وہ پر بھی انعام ہوا۔ اللہ کا انعام معمولی چیز۔ دوسری دلیل دے رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے، اللہ پاک نے فرمایا میرا بندہ فرائض ادا کر کے میرا قرب پاتا ہے، پھر وہ نوافل ادا کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ جب وہ بندہ میرا محبوب بنتا ہے تو اس کو مقام کیا ملتا ہے؟ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ۔ آنکھیں ولی کی ہیں، دیکھنا خدا کا ہے، کان ولی کے ہیں، سننا خدا کا ہے۔ ایسی حدیثیں ہی ہیں کتابوں میں یا ایسے بندے بھی امت میں موجود ہیں؟ اگر کوئی آپ سے کوئی بھی ایسی حدیثیں کتابوں میں ہیں، کوئی بندہ بھی دکھاؤ، تو کیا آپ تاریخ میں کوئی ایسی ہستیاں بھی دکھا سکتے ہیں یا صرف حدیثی کتابوں میں روایتیں ہی ایسی ہیں اور امت میں ایسے افراد موجود نہیں؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ احادیث میں جن ولیوں کی شانیں بیان ہوئی ہیں، رسول اللہ کی امت میں ایسے ولی بھی موجود ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا اللہ بندے کے اندر حلول نہیں کرتا، اللہ اس ولی کو دیکھنے کی خاص طاقت عطا کرتا ہے۔ نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں دنیا کے تمام شہروں کو ہتھیلی پہ اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ میں نے شروع میں بھی عرض کیا، اولیاء کو فیض تقسیم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں فیض لینے کے قابل بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیڑا اللہ دے ولیاں دا کردا ہے سنگ، اس کچ تے بھی آ جاندا ہیرے دا رنگ، اس ہیرے دا پیدا نہیں کوڈی بھی مل، جیڑا ٹوٹ کے تے گر جائے کسی ہار جو۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اولیاء کرام کی قبریں مٹی کی ڈھیریاں نہیں ہیں، روحانیت کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہے۔ ہاں، جو ادب سے آئے گا، جتنی حسن نیت سے آئے گا، اتنا ہی زیادہ فیض لے کے جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، آپ نے انتہائی خوبصورت علمی، فکری اور روحانی خطاب ذیشان